آئیے حضرات، آپ کے روبرو ہونے جا رہی ہے ہندوستان کی مائناز انجمن سپاہی حسینی بھونولی سادات۔ حضرات، اس جلوس میں جن لوگوں نے دامِ درہم سکن قدمے جس طریقے سے حصہ لیا ہے، آپ حضرات ان سب کے تمام مومنین کے حق میں دعا کریں کہ پروردگار عالم ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آئیے حضرات، آپ کے روبرو ہندوستان کی مائناز انجمن سپاہی حسینی، جس کے صاحبزاد جناب ظہرقین صاحب، جو کہ اپنے مخصوص انداز میں پورے ہندوستان میں مصائب آل محمد بیان فرماتے ہیں۔ ماتم حسین۔ یہ التجا نہیں ہے کہ زیور نہ لوٹیو، سب لوٹیو گہوار اصغر نہ لوٹیو، یہ التجا نہیں۔ سنیں، صدائے ماتم پیش کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے شبیہ کی زیارت کی ہے، سنیں۔ یہ التجا نہیں ہے کہ زیور نہ لوٹیو، سب لوٹیو گہوار اصغر نہ لوٹیو، یہ التجا نہیں ہے کہ زیور نہ لوٹیو۔ انصاف سے سنیں عزاداران مظلوم کربلا، صدائے ماتم پیش کر رہا ہوں۔ انصاف سے شمرو عمر تو ہی دے بتا، رانڈوں کو لوٹنے سے تجھے فائدہ ہے کیا؟ میرا سہاگ کربو بلا میں اجڑ گیا، جو ظلم چاہو ڈھانا ہو تو ڈھالے بے حیا، یہ التجا نہیں ہے کہ زیور نہ لوٹیو، سب لوٹیو گہوار اصغر نہ لوٹیو۔ عزاداران مظلوم کربلا، ابھی آپ نے موصوف سے مصائب سنے۔ ذیشان بھائی نے دربار کا ایک منظر پیش کیا، اولاد والے موجود ہیں، میں بھی اسی دربار کا منظر پیش کرتا ہوں کہ جب جناب سکینہ کی آغوش میں سر حسین آیا ہے، جناب سکینہ گریہ وزاری کرنے لگی، جس کی وجہ سے یزید کی نیند میں خلل ہوتا تھا۔ یزید نے ایک سپاہی بھیجا، کہا دریافت کرو یہ بچی کیوں اتنا گریہ وزاری کر رہی ہے۔ ایک سپاہی مولا سجاد کے پاس آیا، مولا سجاد نے کہا یہ بچی اپنے بابا کو یاد کر کر کے بہت گریہ وزاری کر رہی ہے۔ اولاد والے موجود ہیں، سنیں گے۔ جناب سکینہ نے اپنے باپ کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا اور بیان کرنا شروع کیا، بابا یتیم بیٹی کی مصیبت سنو بابا۔ نوحہ پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے، سنیں گے۔ اولاد والے موجود ہیں۔ کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، بچھڑ کے آپ سے کھاتی ہوں در بدر ٹھوکر، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ اولاد والے موجود ہیں، گھٹ گھٹ کے گریہ نہ کریں۔ میرا امام کہتا ہے جب بھی
میرے جد حسین کے مصائب سنو تو ایسے رو جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر گریا کرتی ہے۔ جناب سکینہ کی آغوش میں سر حسین ہے، جناب سکینہ بیان کرتی ہیں، ارے ابا گئے ہو تو سن لو میرے بیاں بابا، یہ دیکھ لو میرے گالوں پہ ہے نشاں بابا، تماچے مارے ہیں شمرے لئی نے کس کس گئے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ سنیں اولاد والے موجود ہیں، جناب سکینہ کہہ رہی ہیں بابا یتیم بیٹی کی مصیبت سنو بابا، آنکھیں کھولو بابا۔ جناب سکینہ کہتی ہے بابا سنو گے مجھے شمر نے کس طریقے سے مارا ہے بابا، میرے بالوں میں ہاتھ ڈالا، فضا میں بلند کیا اور ایسے رخسار پہ تماچا مارا بابا۔ سنیں اولاد والے موجود ہیں کس طریقے سے شمر نے جناب سکینہ کو مارا ہے۔ ارے باپ شمر کی انگلی میں جو انگوٹھی تھی، ارے وہ جس گھڑی میرے چہرے ارے وہ جس گھڑی میرے چہرے پا کے پڑتی تھی، ارے میں دیکھ لیتی تھی اس وقت موت کا منظر، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، کہا سکینہ نے بابا کے منہ۔ سنیں اولاد والے موجود ہیں پرسہ پیش کریں، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ ارے قریب آتی تھی جس دم تو چین پاتی تھی، مجھے تو آپ کے سینے پر نیند آتی تھی، ہوئے ہو جب سے جدا سو سکینہ میں پل بھئے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ سنیں میری مائیں بہنیں موجود ہیں، یہ بند سنیں۔ جناب سکینہ کی آغوش میں سر حسین ہے، جناب سکینہ کہتی ہے بابا جس رسل میں 12 گلے تھے اس رسل میں میں بھی بندھی ہوئی تھی بابا، ستم تو یہ ہے بابا کہ میرے بھیا سجاد، میری پھوپھی زینب کا قد بڑا تھا، میرا قد چھوٹا تھا، جب میرا بھیا سجاد کھڑا ہوتا تھا رسی میرے گلے میں کس جاتی تھی بابا، میں کس حالت میں چلتی تھی۔ سنیں عورت جس میں 12 گلے اس رسل میں بھی تھی، ارے میں اپنی ایڑیاں ہر دم اٹھائے رہتی تھی، میں سب سے چھوٹی تھی چلتی تھی اپنے پنجوں پر، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ سنیں بھائی قیامت کا بند پیش کر رہا ہوں اور اس بند کے صدقے میں خدا آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے۔ سنیں جناب سکینہ کی آغوش میں سر حسین ہے، جناب سکینہ ابھی آپ یہاں کھڑے ہیں، کوئی چیز بلندی سے آپ کے سر کی جانب پھینکی جائے تو سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کریں گے۔ جناب سکینہ کی آغوش میں سر حسین ہے، جناب سکینہ کہتی ہے بابا وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتی بابا، چھتوں سے پتھر برسائے جا رہے تھے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، ارے کبھی نہ بھولوں گی بابا وہ شام کا بازار، ارے یہ 4 سال کا اور وہ پتھروں کے وار، ارے بندھے تھے ہاتھ بچاتی میں کیسے اپنا سر، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔
یہاں سے مصائب کے دو بند پیش کرتا ہوں، سنیں۔ جناب سکینہ کی آغوش میں سر حسین ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہیں بابا میرا کلیجہ اس وقت کانپنے لگتا تھا جب دربار میں شمر مجھے بد نصیب کہہ کے پکارتا تھا۔ ارے کلیجہ کانپنے لگتا تھا اس گھڑی میرا جب آ کے شمر مجھے بد نصیب کہتا تھا۔ ارے بلک کے روتی تھی اس دم میں اپنی غربت پر، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ نوحے کا آخری بند پیش کر رہا ہوں، اولاد والے موجود ہیں۔ جب آپ کبھی گھر سے باہر جاتے ہیں تو جو آپ کی بچیاں ہوتی ہیں قدموں سے لپٹ کے پوچھتی ہیں نا بابا کب تک واپس آؤ گے، بابا کب تک واپس آؤ گے۔ شہزادی کی آغوش میں سر حسین ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہیں بابا عصر عاشور جو گیا وہ واپس نہ آیا بابا۔ سنیں نوحے کا آخری بند پیش کرتا ہوں۔ ارے بابا بیٹی سے اب دور آپ نہ جانا، اگر ضروری ہے جانا مجھے بھی لے جانا، میں تھک چکی ہوں یتیمی کا بوجھ ہے سر پہ، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ پیش کرتا ہوں، سنیں سر حسین کا کیا عالم تھا، مکتے میں پیش کرتا ہوں۔ ارے سر حسین بھی لپٹا تھا اپنی بچی سے، پدر کی آنکھوں سے وائز لہو کے دھارے تھے، یہ کہتے کہتے سکینہ گزر گئی ہے دے، یتیم